کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو، تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے، سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے، تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو،
یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتے ہیں نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں۔ البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے، برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں، اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، میرا نام نواز علی نواز ہے، میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر، خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسہ کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے،
شفا عطا فرمائے. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں. ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے. خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو. اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا. اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا. انسان بیمار ہو کے مرتا ہے، توبہ کا موقع مل جاتا ہے. گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی، جو تو نے غلطیاں کی ہیں. تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے. اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کی احتجاج ہو رہے ہیں. تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں. میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا. کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا. کوئی آپشن نہیں ہے بھائی. صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر. قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں. یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو. اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا. بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو. تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو. تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے. میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا. کیونکہ ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت اکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا. جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور بانگ دہل کہا ہے اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے. عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے. ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو. تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے. اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے. قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ. وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے، وہ ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے. اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکانہ کی. محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے. تو ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں. اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے. ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا. زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا. تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا. اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ. تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے. تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی. یہ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں. آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں. لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے. بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو صحابہ تابعین قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے. سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں.
سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا، تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو. تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا. یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے. اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی کھٹی 3 ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو. تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا. وہ اہل حدیث کہتے ہیں مفتی صاحب اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو. بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے. تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا. پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں. حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں. جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. حنفی یوں کہتے ہیں. بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، چاروں اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو. اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے. تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے. غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجیل علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامع ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے. انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا. سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اس نے جا کے جامع ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے. تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی چاروں امام جو ہے نا صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا. آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. ایسی بے لگام ہوگی نا امت جو ہونا شروع ہو گئی ہے. جو چاہے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ، کچھ بھی حلال کرنا ہو. عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ. لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے. تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے. اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو ان چاروں فقہی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا اس کا، خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقہی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے. اچھا 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے. طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے. لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو. لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کہ حضرت عمر بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا، حنفیوں نے کیا ہوا، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری میں ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے. بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت دی نہیں ہے. چاہے ہم ٹینشن والا کام ہی کر بیٹھے ہوں، ہم ٹینشن والا کام بھی کر بیٹھے ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا. طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے.
حلال کاموں میں. لیکن جب ہو جائے نا تو قرآن کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, لیکن اس کا حاصل یہی نکلے گا. اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر علیحدگی ہو گئی ہے, يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کی اچھی جگہ کرا دے گا, اس کی بھی کسی اچھی جگہ کرا دے گا. ٹینشن لینے کا نہیں. اب یہ فلموں میں ہوتا ہے, ہائے وہ ادھر وہ خودکشی کر رہا ہے, وہ میرے محبوب دنیا سے بچھڑ گیا اور یہ اس کا بچھڑ گیا, ہم تو ایک بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم تو بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنا بھائی, لائف گزار رہے تھے اچھی, اب علیحدگی ہو گئی ہے. جمشید کو محمودہ مل جائے گی اور محمود کو جمشیدہ مل جائے گی. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, وہ لائف کو انجوائے کرے, کہیں اور شادی کرے, تم کہیں اور, اب ایک دوسرے کا غم لے کے بیٹھے رہنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, اب وہ کہیں اور شادی کی, اب اپنے نئے شوہر کی اتنی تعریفیں کر رہی ہے, حالانکہ میں تو بہت اچھا تھا, میرے اندر تو وہ خرابیاں نہیں تھی جو نئے شوہر میں, لیکن وہ ہر ایک کے سامنے میرا میاں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ کیا کرے, نئے والے ہی کی تعریف ہے, چاہے وہ آپ سے گندا ہی کیوں نہ ہو. شریعت بھی اس کو یہی کہتی ہے بھائی جو تمہاری زندگی میں ہے وہ سب سے اچھا. یہ کتنی بغیرتی ہوگی, اچھا تو پرانا والا ہی تھا, لیکن بہرحال اب کیا کریں, ہو گئی, اچھا تو پرانا والا ہی تھا. تو بھائی شریعت نے کہا بھائی خوش رہو یار, اب جو نیا ہے اس کو سمجھو یہ بہت اچھا ہے, اب اس پہ شکر ادا کرو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی ہاتھ شوہر ہی بدلتی رہو بیٹھے بیٹھے. تو طلاق کے بعد بری چیز ہے طلاق, لیکن ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اسی طرح خاندانوں میں جب طلاق ہوا کرے, طلاق ہونے نہ دو, بری چیز ہے. لڑوانے کا کام مت کرو, میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرو. ہو گئی ہے تو اس کو بھتنگڑ نہ بناؤ, ابے یار بندوقیں نکل رہی ہیں, کچھ نہیں ہے یار, چلو کوئی بات, عدت گزراؤ, اس کو بولو بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے, مر بھی تو سکتا تھا نا, کوئی بات نہیں, بچوں کا باپ تو ہے نا, ملتا رہے گا, خرچہ دیتا رہے گا, بچے مل جل کے پال لینا, تو کہیں اور شادی کرو, اس کی کہیں اور کرائیں, تھوڑے دن میں سب نارمل ہو جاتا ہے. ہاں غم کو سر پہ مسلط کر لو گے تو پھر اس کے بڑے سخت سائیڈ افیکٹ ظاہر ہوتے ہیں. میرا نام محمد ذوالقرنین ہے, مفتی صاحب گھر والے شادی نہیں کرا رہے, کہتے ہیں پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی ہوگی. 25,000 40-45 ہزار کماتا ہوں, بس کما رہے ہو تو پھر شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے, کما رہے ہو نا, پھر کیا, گھر والوں سے تو وہ پوچھ کے کرتا ہے جو کما نہ رہو. ہاں کوشش کرو گھر والوں کی مرضی سے کرو, لیکن وہ کرنے ہی نہیں دے رہے نا, تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ بھائی اب آپ کے تو ہم نے کہا تھا آپ ہماری کرا دو, نہیں کرا رہے تو پھر ہم خود کر کے بتا رہے ہیں. کیا جماعت اسلامی کی باتیں جماعت اسلامی سے پوچھا کرو بھائی. آپ کے کہنے سے بہت سے لوگ شادی تو کرتے ہیں دوسری, پر حالت آنے پر دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے لوگوں نے, یہ جن صاحب نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے. آدھی بات سنتے ہیں ہماری, آدھی سنتے نہیں ہیں, شادی کر لیتے ہیں, جب مسائل آتے ہیں یا تو دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں یا یعنی پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں, یا ظلم شروع کر دیتے ہیں, یا ٹینشن میں آتے ہیں, ڈپریشن میں آ کے چرس پینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بار بار کہتا ہوں رکشوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا اس کو غور سے پڑھا کرو. ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے بہت کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی کرو نبھانے کے لیے, ایسی کی تیسی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آج ایک بندہ آیا میرے پاس, دوسری شادی کی ہے اس نے, کہہ رہے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی, کسی بیوہ سے کی ہے, چھپا کے رکھا ہوا تھا, پکڑا گیا میں, بیوی نے موبائل دیکھا کون ہے یہ, اس سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو پکڑا گیا, پتا چلا جی بیوی ہے. کہہ رہا میں بہت ٹینشن میں ہوں, بیوی کو پتا چل گیا, میرا ناک جینا حرام کیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا ہے پتا چل گیا, نکاح ہے نا بتا دیا آپ نے. کہہ رہا اب میں کیا کروں, اب چھپا کے رکھوں اس کو, باریاں نہیں دی. میں نے کہا یہ نہیں, اب پتا چل گیا, بولو اب تو چل گیا پتا, نہیں پتا تھا تو میں ٹائم کبھی دیتا تھا کبھی نہیں, اب تو پتا چل گیا تو میں اس کو بھی باریاں دوں گا, تمہیں بھی باریاں دوں گا. کہہ رہا وہ تو درگت بنا دے گی. میں نے کہا بنانے دو درگت بھائی, بن کیا کر لے گی بھائی. تو بس اب میں نے کہا حالات آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے نارمل, اور اگر ابھی سے 2 نمبریاں شروع کر دی تو کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے. جھوٹ بولنا شروع کر دیا نہیں میں وہاں نہیں جا رہا, میں تو باری نہیں دے رہا, میں تو یوں کر رہا ہوں, میں تو مدنی مسجد میں تھا, میں تو فلم دیکھنے گیا ہوا تھا, میں تو سیروزے پہ گیا ہوا تھا, تو ساری زندگی جھوٹ پہ ہی. اب ہو گیا بولو بھائی میری بیوی ہے, غلط کیا صحیح کیا, اب میں اس کے ایک رات ادھر گزاروں گا ایک رات تمہارے پاس. اس سے بہت بڑی ٹینشن ہوگی, لیکن تھوڑے دن یا چند مہینے. جھوٹ کی جو ٹینشن ہے قیامت تک چلتی رہے گی. دیکھو بچہ مر جاتا ہے بڑی ٹینشن ہے, لیکن ہمیشہ نہیں پالی جاتی وہ ٹینشن, صبر آ ہی جاتا ہے. تو بڑے بڑے غم جو ہوتے ہیں نا, جب ایک دفعہ یقینی طور پر ہوں گے یہ ہے تو صبر آ جاتا ہے. عورت کو بھی صبر آ جاتا ہے, ایسا کہیں نہیں ہے کہ قیامت تک وہ روتی رہے گی. تھوڑے دنوں میں یوز ٹو ہو جائے گی, عادی ہو جائے گی, بھائی ٹھیک ہے یار چلو. اگر صبر کرنا چاہے, نہ چاہے تو پھر تو دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو ہے بتا کے کر لو بس. اللہ, اور یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ یہی ہوتا ہے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, دوسری کو لٹکا دیتے ہیں. ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے. بات قرآن سے صحابہ کے بالکل اپنے آپ کو فٹ رکھنا, تیار رکھنا یہ ضروری ہے. پراپر وے میں جہاد کے لیے فوج جوائن کرنی چاہیے.
انڈیویجولی جا کے کوئی دھماکے شماکے کرنا، اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے اور غلط تنظیموں کا حصہ بن جاتا ہے آدمی، غلط لوگ یوز کر لیتے ہیں. تو اس لیے پراپر وے میں اب لوگ کہتے ہیں فوج ایسی فوج ویسی، تو اچھے لوگ چلے جائیں، فوج اچھی ہو جائے گی. فوج کوئی آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں، یہ ہم لوگ ہی جاتے ہیں فوج میں. تو اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے، برے لوگ جائیں گے تو برے لوگ آئیں گے. تو فوج بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، جیسی پبلک ہے ویسی کیا ہے، ویسے ہی فوج. لیکن فوج میں ایک بات ہے کہ ان کا جتنے باقی ادارے ہیں نا، ان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کے پاس صرف اداروں میں ایک ہی ادارہ بچا ہوا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے. تو اگر یہ فوج سویلین کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بڑی بڑی توندیں ہوتی پھر کہ آج آرمی چیف 8 سموسے کھا کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کچھ ہمیں دوسرے اداروں سے ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، کمپیئر انڈیویجولی دیکھو گے تو کرپٹ لوگ بھی ملیں گے آپ کو، ایماندار بھی ملیں گے. لیکن اگر ایز اے ادارہ آپ دوسرے اداروں سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی فوج کا پلڑا بھاری ہے. اگر اداروں کے حیثیت سے آپ کہتے ہیں اس ادارے نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں کمپیئر کر رہا ہوں تو باقی اداروں نے کیا کیا ہے. میرا نام محمد عابد ہے، میں خود پانڈا کمپنی میں کام کرتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دیں آپ بڑے مصیبت میں آ جائیں گے. اور بائیکاٹ کرنے والے علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پروڈکٹ حرام ہے یا ان کمپنیوں میں جاب کرنا حرام ہے. یہ لمبا سوال تھا لیکن میں سمجھ گیا دیکھ کے نا کہ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے. تو جاب کہیں بھی حرام نہیں ہے، کہ چاہے یہودی کمپنی ہو چاہے کوئی بھی کمپنی ہو. لاکھوں لوگوں کی جاب جائے گی تو اس سے غزہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ کا اپنا دیوالیہ نکل جائے گا، بھیک مانگو گے جا کے، اور بھیک بھی پھر یہودیوں سے ہی جا کے مانگو گے. صحیح ہے نا. زندگی کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے قرضہ لے کے کھا جاؤ. وہ سب آپ کی زندگی کی دعائیں مانگیں گے، اللہ یہ نہ مرے یہ نہ مرے، یہ مر گیا تو ہمارا ہم گئے. کسی نے میم بنائی ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو دھمکی دی ہے اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو جتنا قرضہ پاکستان نے ہم سے لیا ہے وہ سارا تیرا باپ دے گا، تیرے باپ سے نکلوائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جاب ہی چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ اور قرضے تلو دبیں گے. اچھا بھائی مفتی صاحب روحان عامل کو میں آپ کا جو موقف ہے اس سے میں بالکل متفق ہوں، کبھی کسی عامل کے پاس نہیں گیا. لیکن سوال یہ کہ جس کو واقعی جادو کے اثرات وغیرہ کے مسائل کا سامنا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کریں، اس پر قابو کیسے پائیں؟ کیونکہ بعض ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جن کی حالت ہو جاتی ہے کہ گھر کا عام بندہ بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل عاملوں کے پاس تو بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکولوجسٹ کو دکھائیں. بہت دفعہ 99% دماغی مسئلہ ہوتا ہے، ہم اس کو جن سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں، ڈرامے کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. عشق ہوا تھا کسی سے تو اپنے اوپر یہ جن چڑیل بھوت مسلط کر لیتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب آپ اس کی ڈیپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے مسئلہ بالکل کچھ اور تھا، یہ ڈرامے کر رہا تھا. اور بعض دفعہ جینین کیس ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا دماغی پرابلم ہے. دماغی بیماریاں اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو سائیکولوجسٹ کو دکھائیں یا سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے. اور شروع میں میڈیسن سے جلدی کور ہو جائے گا. لوگ شروع میں جن چڑیل بھوت نکالنے میں لگ جاتے ہیں، اس کی بیماری پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ میڈیسن سے کور نہیں ہوتی. میں نے ایسے بہت سارے کیس دیکھے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے مجھے جن نظر آ رہا ہے، مجھے بھوت نظر آ رہا ہے، مجھے چڑیل نظر آ رہی ہے، مجھے سایہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا، 1 ہفتہ دوا دیے، بچے کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، نہ سائے نظر آ رہے، ٹھیک ہو گیا. بہت سارے کیسز. بھائی 50 سال ہماری عمر ہو گئی تو تجربہ ہوگا نا. تو میڈیسن سے فوراً جن چڑیل بھوت بھاگ جاتے ہیں. وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے دماغ میں بیچارے کی پرابلم ہوتی ہے. 1% ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی جادو ہو یا کوئی جنات کا اثر ہو. ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جو واقعی جن تھے، واقعی جادو کا اثر تھا. اس کا علاج میں نے کیا ہے، حالانکہ میں عامل نہیں ہوں، نہ مجھے جن چڑیل بھوت کا علاج آتا ہے. اس کے لیے ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے آپ باوضو ہوں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کا پاپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے دم سے فائدہ نہیں ہو رہا تو مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں، جو بھی عامل نہ ہو وہ امام. دیکھو جنات پر بھی نا مشہور شخصیتوں کا ایک روب ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں. اللہ نے شہرت ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک الگ سے روب ہوتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں یار حالانکہ میرا تو گھر میں یعنی شاید روب نہ ہو، اصل تو یہ کہ نہیں ہے، لیکن اب شرمندگی ہو رہی ہے تو بتاتے ہوئے پھر آدمی کہتا ہے تو جن پہ کیا روب ہوگا. لیکن میں نے کئی بار تجربہ کیا، کسی پہ جن چڑھا، میں گیا چماٹ لگایا، معافیا مانگ رہا ہے وہ جن، بول رہا ہے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، میں چلا جاؤں گا، مجھے مت مارو مجھے مت مارو. میں پھر ایک لگایا رکھے، میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. تو کیونکہ مشہور لوگوں سے انسانوں پہ بھی روب ہوتا ہے اور جنات پہ بھی ایک روب ہوتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، کہہ رہے ہیں آپ پوچھے نہیں جا رہا، آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی. یہ ایک فطرت ہے، تو یعنی نیچرل ہے یہ. تو اب جو مسجد کا امام ہے یا کوئی ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ہم تو نیک ہیں نہیں، نیکوں والا گیٹ اپ ہے،
اللہ نیک بنا دے ہمیں. لیکن جو سچی مچی کے نیک لوگ ہوتے ہیں یا مسجد کا ائمہ ہوتے ہیں, نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں, اکثر طہارت میں رہتے ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو, ان کے دم میں اثر زیادہ ہوگا. عاملوں کے پاس مت جاؤ, ایسے ہی کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ, مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, قاری صاحب جو سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ, بھائی آپ سارا دن قرآن پڑھتے ہو, اس پہ دم کر دو, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور پانی پہ چھینٹے مارنے سے اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے, یعنی پانی پہ دم کر کے نا پانی کی چھینٹے مارا کرو جب پیشنٹ کی ایسی حالت ہو کہ اس پہ جن آیا ہوا ہے, کیونکہ جادو میں یہی ہوتا ہے, جنات کا اثر شروع ہو جاتا ہے. تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, سورہ فاتحہ, یہ جو مسنون اعمال ہیں یہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں اور زور زور سے پانی کی چھینٹیں مریض کے چہرے پہ ماریں تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا. پھر بھی نارمل نہیں ہوتا تو صبر کریں, فوری طور پہ نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا ہے, یہ زیادہ ٹینشن میں نہیں آ رہا ہے, ادھر ادھر بھاگ نہیں رہا ہے, تو وہ خود ہی آہستہ آہستہ رستہ بدل دیتے ہیں. کہہ رہے یار, اور جو زیادہ ٹینشن لیتا ہے ان چیزوں کی, جنات پھر وہاں بسیرا کرتے ہیں. تو 1% جن بھوت کا کیس ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کا حل یہی ہے. اس کے علاوہ عاملوں کے پاس تو جو گیا نا, مریض ٹھیک ہو گیا نا, دوسرا بندہ مریض بن جائے گا. میں بتا رہا ہوں, تمہاری نسلوں میں جن چڑیل بھوت ہی رہیں گے آپ. تو یہ آپ کو لکھ کے دے دوں میں. مفتی سے گولڈ 122 گرام کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 122 گرام کو 40 پہ ڈیوائڈ کر دو بھائی, اتنی نکلے گی. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ جیسے جامع رشید اور کلیت الشریعہ 4 سال کا عالم کورس کروا رہے ہیں گریجویٹس کو, تو مہربانی ہوگی ایسے عالم کے کورس ویکینڈ میں بھی شروع کریں تاکہ مجھ جیسے لوگ بھی استفادہ کریں. بھائی عالم کا کورس ویکینڈ میں نہیں ہو سکتا کہ ہفتے میں 1 کلاس ہو اور آپ عالم بن جائیں, اس کے لیے 25 سال لگ جائیں گے آپ کو. تو 4 سال میں تو 5-5 6-6 کلاسیں ہوتی ہیں ڈیلی, تو جا کے عالم ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت کی جو بیسک تعلیمات ہیں ان کا ایک کورس مختصر ہونا چاہیے, جیسے فہم دین کورس بنوری ٹاؤن والوں نے شروع کیا تھا, اس طرح کے کورس وہ بھی چلا رہے ہیں تو چلانے چاہیے. اللہ کرے میں بھی چلا لوں کوئی ایسا کورس, تو سوچتا رہتا ہوں بس. آپ کے ویڈیو بیانات کو 8-9 سال کا عرصہ ہو گیا, لیکن آپ کے سوشل میڈیا یا چینل کی ٹیم پروفیشنلزم سے کوسوں دور ہے. تھوڑی ذمہ دارانہ ٹیم رکھیں تو پرانے بیان کا نیا بنا کر اپلوڈ نہ کریں, کیونکہ اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. پرانے بیان نہیں اپلوڈ ہوتے, 1 ہفتہ پرانا بیان اپلوڈ ہوتا ہے, 1 ہفتہ. بہت زیادہ پرانا بیان تو جب اپلوڈ ہوتا ہے کوئی بیان ہی نہ مل رہا ہو. میں سفر پہ ہوتا ہوں, بیانات کے ناغے ہوتے ہیں, تو پھر اٹھا کے چلا دیتے ہیں. تو کیا ہے, پرانا ہے تو کیا ہو گیا, ہے تو بیان ہی نا, کوئی یہ تو نہیں کہ غلط باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. تو یہ مجبوری میں ایسا کرتے ہیں, نارملی ایسا نہیں کرتے. مفتی سے باب کی بیانات بہت عرصے سن رہا ہوں, اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور یار شرم آتی ہے چشمہ لگاتے ہوئے, کیا کریں یار, لگانا پڑ رہا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. دیکھو بزرگ لگتا ہوں اس سے. ایک دن میں نے ایسا چشمہ لگایا تو عجیب سا نظر آ رہا ہے, ایک ادھر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے, ادھر سے تھوڑا عجیب سا. میں نے کہا یہ ہو کیا گیا, ادھر کا گلاس چینج ہے, ادھر کیا تو گلاس ہی نہیں تھا اس میں. بہت سن رہا ہوں, اس سے پہلے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. اور انٹرٹینمنٹ ایک الگ, جزاک اللہ. ایک چھوٹی شکایت, آپ نے سب سے پہلے انجل مرزا کو ایکسپوز کر کے تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. آپ کی جگہ الحمدللہ دونوں خان نے لے لی ہے, آفاق خان اور عمار خان نے. انجینئر کی بھی منجی بہترین طریقے سے ٹھوک کے رکھی ہے, اور ساتھ میں جو اور فتنے پھوٹ رہے ہیں, اچھا بھائی انہوں نے بھی اس کو بھی یعنی تعاقب کیا ہے. مفتی صاحب آپ سے سوال, اس جاہل عارف, ابے کیا کر رہے ہو, صدر کو کہنے عارف الوی, جو حالیہ بیان سوشل میڈیا میں وائرل ہے, کوئی اتنی اندھی تقلید کیسے کر سکتا ہے؟ عارف الوی نے جو بیان دیا ہے نا, یہ انہی بیانات میں سے ایک بیان ہے جو سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے, کہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے, مبالغہ آرائی میں کچھ اور نکل گیا. تو ایسے موقع پہ فوراً پکڑ کے گستاخ اور گردن اڑانے کے فتوے بالکل ٹھیک نہیں ہے, کل آپ سے بھی غلطی ہوگی. باقی اس نے عمران خان کی محبت میں غلو کیا, اور وہ جو تعریف کی وہ بالکل قابل مذمت ہے, اس کی ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ مبالغہ آرائی میں ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں اس کے, تو اگلے کو معذرت کا موقع دینا چاہیے, یہ بولنا چاہیے بھائی آپ نے مبالغہ آرائی کی ہے, آپ اس پہ ایکسکیوز کریں. لیکن فوراً گستاخیوں کے جو فتوے لگتے ہیں اور پیغمبر کے برابر قرار دے دیا اور یہ یوں کر دیا, اور یہ بالکل غلط ہے. سلپ آف ٹنگ یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو قوم میں اتنی زیادہ سینسیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے نا, یہ تمہیں مروائے گی, یہ تمہیں مروائے گی. کل تمہاری زبان سے بھی کوئی غلط لفظ نکل جائے گا, تو بھائی اگلے کو موقع دو. تو عارف الوی کو چاہیے وہ ایکسکیوز کر لے کہ بھائی مجھ سے مبالغہ آ رہی ہو گئی, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, میری زبان سے غلطی سے ایسا لفظ نکل گیا ہے جس پہ میں کیا کرتا ہوں, معذرت کرتا ہوں. وہ الفاظ تو غلط ہیں, اس کو میں اس کی وہ نہیں کر رہا کہ بھئی وہ اتنی, تو پیغمبروں کو بھی وہ
اتنی یعنی عزت نہیں ملی یا اتنے لوگ نہیں. لیکن عارف الوی مسلمان ہے, کوئی مسلمان پیغمبر کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. ورنہ وہ نماز کیوں پڑھتا بھائی, وہ زکوٰۃ کیوں دیتا, اس کا علماء سے تعلق کیوں ہوتا؟ لیکن انسان ہے. تو ہمارے یہاں جو فوراً گرفت کر کے فتوی بازی شروع ہوتی ہے اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے. بھائی یہ جذباتیت سے اب نکلو, اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے دنیا میں, اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا, صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. حالانکہ غلطیاں تو سب سے ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, لیکن جب انسان عمل کی دنیا میں زیرو ہو جاتا ہے نا تو پھر ان چیزوں میں وہ شیر ہوتا ہے. تو عارف الوی کو چاہیے ایک وضاحتی بیان دے دے, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں یہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور میرے سے مبالغہ آرائی میں کچھ اور الفاظ نکل گئے, ایکسکیوز کر لے, بس ختم. تو ایکسکیوز بہرحال ضرور کرنا چاہیے, معذرت ضرور کرنی چاہیے عارف الوی. جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز نہیں دی جو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے اس وقت. نہیں, یہ نہیں کہا کہ نبیوں میں بھی جو کوالٹیز نہیں تھی, مقبولیت بولا ہے. یہی مقبولیت, مقبولیت کا مطلب شہرت. تو انبیاء میں ایسے انبیاء آئے ہیں جن کو ذرا بھی شہرت نہیں ملی, آئے کسی نے فالو نہیں کیا, شہید ہو گئے. اس میں کوئی مدد سلپ آف ٹنگ نہیں لگتا. نہیں دیکھیں, غلط لفظ ضرور ہے, بعض دفعہ کہنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ اور جاتا ہے. اس کے نبیوں کو نہیں دے پائے, اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا. کوئی بات نہیں, سوری کرنے دیں اس کو, ابھی تک تو نہیں کیا کر لینا. یہ غلط کیا جو سوری نہیں کر رہا, وہ بول دے ایک بیان, بھائی میں کہنا یہ میرا مقصد مقبولیت سے یہ نہیں تھا, یہ تھا. تو یا جو بھی مقصد تھا, الفاظ آپ کے بہرحال غلط تھے, آپ بول دیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ہماری قوم تو سر پہ چڑھ رہی ہے نا, تو اس لیے موقع دے دیں آپ اس کو, بولیں بھائی کہ آپ یہ الفاظ جو ہے یہ آپ کے زبان سے غلط الفاظ ہیں. لیکن میں یہ حلفیہ بول سکتا ہوں کہ نیت اس کی یہ نہیں تھی. کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی شخصیت کو پیغمبر پہ ترجیح دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عمران خان نے ختم نبوت کا لفظ غلط کہا تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سے ختم نبوت کا لفظ نہیں نکل رہا, اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے. یار یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, پیچھے زندگی دیکھی جاتی ہے. علماء صلحاء کے خاندان میں سے وہ کیوں عمران خان کو یا کسی کی تعریف میں پیغمبر پہ اس کو ترجیح دے گا؟ لفظ غلط بولے اس کو چاہیے سوری کر لے, بس ختم ہو گئی بات. باقی نیتوں پہ شک کرنا کہ اس کا ایمان خراب ہے اور وہ کافر ہے یا وہ مرتد ہے یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے, میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سوری نہیں کرنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس کو سوری کرنی چاہیے. مفتی صاحب دریافت یہ کرنا تھا کہ تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جبکہ جمہور اکابر علماء دین تصویر کو سختی سے حرام قرار دی. دور حاضر میں تو یہ بات کہیں آگے نکل چکی ہے, آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں. 20 دفعہ اپنی رائے اور علماء کی اور مفتی تقی صاحب کی رائے بتا چکا ہوں. بھائی ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے اس کو ہم اس تصویر محرم میں داخل نہیں سمجھتے, مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. باقی اس پہ ڈیٹیل سے میں کئی بار جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کچھ طلبہ ہوئے ہیں آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں, کہاں ہیں تو ٹھیک ہے. السلام علیکم. کتنے ہیں؟ 2 ہیں, جلدی سے ابھی مسافہ کر لیں. مفتی صاحب ہماری کولڈ ڈرنک کی دکان ہے اور ہم نے بائیکاٹ سے پہلے بہت سی اسرائیلی پروڈکٹ خریدی تھیں جیسے پیپسی اور پتہ نہیں 7 اپ ڈیو وغیرہ وغیرہ. اب ان پروڈکٹس کو ضائع کرنا چاہیے, بیچنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. آپ ضائع کریں گے آپ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا, اسرائیل کو نقصان ہو نہ ہو, غزہ میں فائدہ ہو نہ ہو, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو غیرت میں آ کے ضائع بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. السلام علیکم. بھائی آپ سے بھی میں نے توجہ نہیں کیا, دوبارہ آ جائیں, وہ ادھر میں چلے جائیں. تو السلام علیکم. کہاں سے تشریف لائیں؟ جامعہ سے. ماشاء اللہ زبردست, اللہ خوش رکھے آپ. اچھا, کچھ لوگوں نے ضائع کر دی ہیں, کچھ نہیں کر رہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے اس بارے میں. تو کون کتنے لوگ ضائع کریں گے؟ کروڑوں کا اپنا نقصان ہو جائے گا بھائی, اپنا نقصان ہو جائے گا. مفتی صاحب سوال یہ کہ ایک بندہ اگر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو 15 سال اسلامی سال دیکھے جائیں گے یا اسلامی سال دیکھے جائیں گے؟ مفتی صاحب میں نے اپنی صدر عارف الوی کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. صدر عارف الوی کو چاہیے سوری کرے, معذرت کرے, اور آپ کو بس میں یہ کہہ رہا ہوں گستاخیوں کے فتوے فوراً مت لگاؤ. بس دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کسی کو گستاخ قرار نہ دیں لیکن اگلے کو کہیں آپ غلطی پہ کیا کریں, معذرت کریں. آپ معذرت پہ تو مجبور کرنا چاہیے کیونکہ الفاظ بہرحال نامناسب ہیں. میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا تم آزاد ہو, کسی بات پر جھگڑا ہوا, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ میری طرف سے جو پابندیاں میں لگا رہا تھا تو طلاق ہو گئی. یہ نہیں ہوئی ہے بھائی. اس سے بیوی ویسے بھی آزادی ہوتی ہے, اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو تم ہو تم وہی ہو. ہاں اگر یوں کہتے میرے نکاح سے آزاد ہو یا میری طرف سے مجھ سے آزاد ہو تو پھر طلاق مراد ہوگی. مجھ سے کا مطلب میرے نکاح ہی ہوتا ہے. یا بیوی طلاق مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہ سکتی, مجھے طلاق دے دو, پھر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم آزاد ہو, تو پھر یہاں طلاق کے جواب میں کہا گیا ہے. جب تک ایسا کوئی قرینہ نہ ہو تو صرف آزاد کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. آج کل لوگ وہمی ہو گئے, ذرا سی بات پہ طلاق کے فتوے دے دیتے ہیں. ایک کسی نے کوئی کلپ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر اس میں کہا کہ لوگ کنایتاً طلاقیں دیں گے اور پھر بیوی کو رکھ رہے ہوں گے, تو لوگ اس کلپ کو سن کے اتنے وہمی بن گئے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, وہمی نہ بنے, طلاق دینے سے ہوتی ہے, نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی. ہمارے خاندان کے لوگ مل کر پکنک پر جاتے ہیں لیکن سفر کے دوران بس میں تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. ایسے میں میرا ان کے ساتھ جانا کیسا ہے جبکہ میرے سارے گھر والے بھی جاتے ہیں, جانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائیں، اور جائیں تو آپ پکنک کو فوکس کریں، گانوں کو فوکس. کہاں گانے تو ہر جگہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے یہاں جہاں میں کبھی کبھار جم میں جاتا ہوں، وہ اللہ کا شکر ہے میرے احترام میں گانے بند کر دیتے ہیں. لیکن وہاں ویسے دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے گانے لگے ہوئے ہیں، تو کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. ہاں وہاں جو تقریب ہوگی اس میں گانے بجانے نہ ہو، اگر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیں. جیسے اب پکنک پہ گئے، وہاں بھی پروگرام ہی ڈانس کا ہے تو یہ تھوڑی جائز ہوگا بھائی. تو پروگرام ڈانس کا نہیں ہے، جائز ہے. فشنگ کرنی ہے اور کسی نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو منع کر دو، بھائی یہ کام مت کرو. لیکن آپ اپنے کام کو فوکس کریں، کیونکہ یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ اب کسی کام کا رہے گا ہی نہیں، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو گھر والوں کو بول دو محبت سے، بھائی گانے مت لگاؤ. انسانیت پہلے ہے، یہ دین اپنے علم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال سیکولر لبرل لوگ بہت چلاتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے، اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پہلے انسانیت کا آپس کا رشتہ ہے پھر مذہب کا رشتہ ہے. یہ ایسے جیسے مذہب اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگے یا نبی کی بات کو لوگے. بھائی ابو حنیفہ کو ہم نبی کے مقابلے میں نہیں لاتے، آپ کے مقابلے میں لاتے ہیں. نبی کی بات کی ایک تشریح وہ ہے جو ابو حنیفہ کرتے ہیں، ایک تشریح وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نبی کی بات کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت آپ کے، تو آپ اپنا ابو حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں، ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کل کے مولویوں سے کرایا کریں. تو وہ نبی کے مقابلے میں لے آتے ہیں ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یا مذہب کا رشتہ پہلے، مذہب کے رشتے میں انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ آلریڈی ویلیو دی جا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی کافر کی لاش کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت بولو نہیں ہے. تبھی جنگ میں کسی بوڑھے بچے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بوڑھے کو بھی، بچے کو بھی، عورت کو بھی. قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. تو جو جانی مسلح بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ کو قتل کیا ترسا ترسا کے، تڑپا تڑپا کے، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں تو آپ بھی تڑپا تڑپا کے قتل کریں. آپ گردن اڑا کے قتل کریں گے اس کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا عورانیین قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا تو آپ نے بھی ان کو بہت سخت سزا دے کے قتل کیا. وہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے کیونکہ نبی نے مسلح بنانے سے منع کیا. اللہ نے پھر بعد میں حکم دے دیا کہ اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کو آپ تڑپا تڑپا کے قتل کریں. نہ وہ جتنا بھی بڑا ظالم ہو، اگر اس کا قتل کرنا ہے تو آرام سے قتل کیا جائے گا. تو مذہب نے انسانیت کے رشتے کو آلریڈی سپیریئر بولو رکھا ہے. حتیٰ کہ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ملے گا آپ کو. صدقات و خیرات کا ثواب جیسے مسلمان کو پہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے ایسے ہی غیر مسلم کو بھی. اتنی انسانیت ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت دے دی. اسلامی حکومت ہے لیکن اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہو اپنی عبادت گاہ میں. تو اس لیے اب ہمیں یہ بتانا کہ اسلام کا اور مذہب کا رشتہ بعد میں انسانیت کا پہلے تو یہ فنٹر گیری ہے. اور آپ دیکھ لو ایک بات میں بار بار کہتا ہوں آپ کو غیر مسلموں کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے، اسلام کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے. کیسے؟ ماں کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق، بیوی کے حقوق، الگ الگ کیٹیگری ہے. انگریزوں کے ہاں ماں کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو، بہن کے الگ سے حقوق بولو نہیں ملیں گے، بیٹی کے الگ سے حقوق نہیں ملیں گے. بس وومن رائٹس ہے، ویمن رائٹس کہ عورتوں سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو مبہم باتیں کی ہوئی ہیں. بھائی عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ انسان ہے نا، تو اس کا حق بہت زیادہ ہے. آپ نے اف بھی نہیں کرنا، آپ نے سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. وہ بیمار ہوتی ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ مریں گے تو بیٹی کو وراثت ملے گی. غیر مسلموں کا وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو انسانیت کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟ اسلام نے کیا. اس لیے اسلام اور انسانیت کو الگ الگ بنا کے پیش مت کیا کرو، بلکہ اسلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جتنے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا، اتنے پھر کہیں بھی پامال نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اسلام کو بیچ سے ہٹا دیتے ہو، ماں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. ماں کے حقوق کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بھی نہیں. بیوی کے حقوق پامال ہوتے ہیں. آپ کی سینکڑوں انٹیوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے انلیگل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام تو باؤنڈ کر دیتا ہے بھائی جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو بیوی کے حقوق زندہ ہوتے ہیں. سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر. بیوی کے حقوق کیا ہو رہے ہیں؟ زندہ ہو رہے ہیں. شوہر کے حقوق بھی مل رہے ہیں اس کو. شوہر بھی تو انسان ہے نا، میں تو بھول ہی گیا تھا، تو ذہن سے نکل گیا تھا. اصل میں شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی اس کی فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے، تو اولاد دیتی ہے اس کو وغیرہ وغیرہ. تو انسانوں کے حقوق کے لیبل لگانا بہت آسان ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کا رشتہ سب سے سپیریئر ہے، کیونکہ مذہب کا حق سب سے سپیریئر ہے، کیونکہ ان میں انسانوں کے حق سب سے سپیریئر ہے. ہاں خدا کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے، اور ہوتا بھی نہیں ہے. خدا اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے جس پہ 2.5 لاکھ زکات بنتی ہے، اور تمہارے اوپر غفار بھائی کا قرضہ ہے 50 لاکھ، تو 50 لاکھ پہ زکات بنے گی، 50 لاکھ پہ نہیں بنے گی. کیوں؟ اگر تم نے پورے 1 کروڑ پہ زکات دے دی تو ہو سکتا ہے تم غفار بھائی کا قرضہ پی جاؤ. تو قرضہ پہلے ادا کرو، زکات بعد میں دو. تو اللہ بھی سپیریئر ہے، لیکن وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، اس نے بھی مخلوق کے مقابلے میں اپنے حق کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا. حج فرض نہیں ہوتا اگر آپ پہ قرضہ ہو،
کیونکہ حج کرو گے تو قرضہ پی جاؤ گے, تو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا, میں تو مستغنی ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ تو بیچارہ بھوکا مرے گا, تو اس لیے اس کا حق ادا کرو. بلکہ اللہ نے آپ کی اپنی جان پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھوکے مر رہے ہو, اللہ نے کہا خنزیر کھا لو, میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. بھائی خنزیر سب سے زیادہ حرام ہے نا, کیا خیال ہے؟ اسلام میں سب سے ناپاک گوشت کس جانور کا ہوتا ہے؟ خنزیر کا. جہاں بھی اللہ نے خنزیر کو حرام کیا وہاں اللہ نے کہا اگر بھوک سے مر رہے ہو تو کھا لو. تو انسانیت کو اس سے زیادہ اور کیا پروٹوکول چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے؟ اس لیے اسلام سپیریئر ہے. اس میں غیر مسلموں کا بھی ہے, اپنی ذات کا بھی خیال کیا گیا ہے, اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا ہے. یہ جو نعرہ لبرل لوگ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو بالکل سائڈ پہ کر دو. آپ اللہ کو کیا کر دو؟ بالکل پرے کر دو. تو اللہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ہوں بھائی, ہاں میں خود تمہارا خیال کروں گا. تو سپیریئر اللہ ہے. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا انسانیت کا رشتہ پہلے یا مذہب کا رشتہ پہلے, تو آپ بولا کریں مخلوق کا آپس میں رشتہ پہلے یا مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے. بھائی مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے, آپس کا رشتہ بعد میں. پھر خالق خود ہی مخلوق کے آپس کے رشتے کو ترجیح دے دیتا ہے. میرے بھائی انسانیت پہلے, یہ ہو گیا میرے بھائی. جلدی جلدی بہت سارے سوال آ گئے آج. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں, کیا میں صحیح ہوں؟ یہ میرا بیان جو آج کیا نا یہ یہی تھا کہ کوشش وہ کرو جس کو اللہ نے کوشش قرار دیا ہو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خدمت میں لگ جانا, یہ علماء جن کا بہت زیادہ توکل ہو ان کے لیے تو جائز ہے, وہ بھی ہر عالم کے لیے نہیں جو بہت متوکل ہو. نارمل یہ جائز نہیں ہے, نارملی حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ مال کمانا بھی فرض ہے, سمجھتے ہو؟ حج اللہ فرض نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس اتنی آمدن نہ ہو کہ آپ جائیں واپس آئیں اور اس دوران بھی بچوں کا خرچہ دے کے جائیں. تو اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین میں لگ جانا یہ جائز ہی نہیں ہے. کمانا بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے, فرض کفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے کمانا. تو یہ وہ خدمت ہوگی جو اپنی مرضی سے ہوگی, جو یہ قربانی کہلائے گی نہیں. مثال کے طور پر آپ اللہ کے لیے اپنا بازو کاٹ دیں کہ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, یا آپ کہیں میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہوں, ٹشن گولی ماری اور اللہ کے لیے قربانی دے دیا. تو بھائی قربانی تو ہے لیکن یہ اس قربانی کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے, خودکشی کہلائے گی. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاب لیس ہو جانا, قربانی تو بہت بڑی ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن اس قربانی پہ 2 ٹکے کا ثواب ملے گا نہیں, بلکہ الٹا گناہ ملے گا, اور پھر لوگوں سے پیسے مانگو گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں اگر کوئی خبریں دیکھے اس میں کوئی عورت اینکر ہو اور اس کو دیکھنے سے مرد کے دل میں غلط خیال نہ آئے تو اسے علاج کی ضرورت ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ وہ بیچارے نے ایک جملہ کہہ دیا لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں لیڈیز ویڈیز میں گھومتے پھرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا, آدمی کی نظر اچھی ہونی چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا مبالغہ کر دیا, ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی اتنے سمجھدار ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی جس عورت کو دیکھ ایک دم ٹھڑک پیدا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے, تو کسی کا ریکارڈ لگانا ہو تو پھر تو کوئی بھائی یہ کس بات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا, کن لوگوں پہ رد کرنے کے لیے کہا ہے. ورنہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ جس عورت کو بھی دیکھو پاگل ہو جائے آدمی اس کے پیچھے. بعض دفعہ پاگل ہوتا ہے, بعض دفعہ ریورس بھی ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا. تو اس کا تعلق ہے آپ کی ایج سے, شادیوں سے, ٹھڑک سے, صحت سے, سب چیزیں ہیں. پھر اٹریکشن سامنے والے میں کتنی ہے. بعض دفعہ آپ بالکل چھڑے چھاٹ کنوارے, بالکل جوان, بیلنس فل ہے آپ کے اندر, لیکن پھر بھی آپ کا دیکھنے کا دل نہیں, کیونکہ آپ کو سامنے والے میں اٹریکشن ہے ہی نہیں. بعض دفعہ سامنے والی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے لیکن آپ کا دل اس لیے مائل نہیں ہو رہا کہ آپ کے اندر بیلنس بچا ہی نہیں ہوتا. وہ فزیکل فٹنس کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا کیا ہو گیا ہوتا ہے, ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, اس میں بیلنس ہی نہیں ہے آپ کا. یا بعض دفعہ بیلنس ہے لیکن آپ کو حلال میں اتنی سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کا کوئی آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اس کی طرف. بعض دفعہ تقوی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے, بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ تقوی کے ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ میں طبعی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کراچی کا لونڈا ہو یا پنجاب کا یا KPK کا یا بلوچستان کا یا سندھ کا, پاکستانی ہو, عمر 18 سے 30 سال ہو, شادی نہ ہوئی بھی ہو, پھر وہ کسی جوان لڑکی کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو اس میں اس کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, کیونکہ ایک سے ایک ٹھرکی یہاں پڑا ہوا ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے, کوئی خوبصورت لڑکی کسی پرابلم میں ہونا, سب جائیں گے اس کی پرابلم دور کرنے کے لیے. بیچاری 99 سال کی بڑھیا جو پرابلم کا مجموعہ ہے اسے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. یہی تو ٹھڑک ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مراد یہی ہے. کیا سالگرہ کے دن مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سالگرہ ہے بیکار فضول چیز ہے. لاہور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, کہاں ہیں؟ اچھا آ جائیں ملاقات. نماز کے بعد اگر گرمی لگے تو دوپٹہ ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں, کیا اس سے فرشتے غریب ہے؟ بھائی سر کا دوپٹہ اگر نماز میں ایسا ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں, باریک دوپٹہ تو نماز نہیں ہوگی, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. ماشاءاللہ, کہاں سے ہیں؟ ماشاءاللہ, چلیں جی اللہ خوش رکھے آپ.
نماز کے وقت یا نماز کے بعد؟ ہاں نماز کے بعد تو دوپٹہ اتار بھی سکتی ہیں اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے کبھی۔ مفتی صاحب میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے، اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا؟ اصل والد کا نام لکھا جائے گا۔ ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے، کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے، بہت بڑا جرم ہے یہ، قرآن نے روکا اس سے۔ آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں، بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں، بالکل غلط ہے۔ سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈالتے ہیں، ابھی نادرہ میں سرپرست کا خانہ بھی ہے، لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں۔ بعض دفعہ بچہ گمشدہ ہوتا ہے، باپ کا نہیں تو پھر سرپرست، اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں، ملے ہی نہیں، تو ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں؟ بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا تو بھی باپ کیا رہتا ہے؟ باپ ہی رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں، اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے، عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک۔ یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے، ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی، ساری عورتیں نہیں بھائی، بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی، ان کا ذہن خراب کرتی ہیں۔ جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملو ان سے، تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تم میں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں، اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے۔ بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، آپ نے ملنے نہیں دیا، اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ۔ تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں۔ اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے، اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں اور باپ کا۔ صحابی نے، نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں، موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں، وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں، جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں۔ صحابہ نے کہا بتائیں، آپ نے فرمایا شرک، سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک۔ اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا۔ تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے وہ۔ یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی، اب ہر 4 دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے، باپ سے ملنے نہیں دیا، وہ باپ جو ہے نا، وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے، 20 سال نہیں ملا، 17 سال نہیں ملا۔ بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی، غلطی نہیں ہو تو بھی، اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں، ماں کو بھی ناراض نہ کریں۔ ماں باپ کا جو پھڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں، آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی۔ تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی، اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کی نمازیں برباد، آپ کے روزے برباد اگر آپ باپ سے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا، ایک بچہ تھا وہ 18-20 سال سے، کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو؟ 20-22 سال ہو گئے تھے، باپ سے ملا نہیں تھا۔ تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف، ادھر آیا یہ، اس نے اس کو ترغیب دی بھائی تمہارا باپ سے رابطہ کرو۔ اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ بھائی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی ہو، پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں، باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو خیر پھر رابطہ کرایا، وہ باپ اتنا خوش ہوا، اور ایسی ماں باپ بیٹے باپ میں دوستی ہوئی، پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے، مجھے یاد نہیں، تعاون بھی شروع کیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی، ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے بعد، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ۔ اسی طرح باپ اگر چھین لے، ماں سے نہ ملنے دے، نہ آپ نے ملنا ہے ماں سے، بے شک باپ سے چھپ کے ملو بھائی، بعض دفعہ باپ چھین لیتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہیں میرے علم میں، باپ چھین کے لے گیا، ماں کمزور تھی، کیس نہیں کر سکتی تھی، زندگی بھر باپ نے رکھا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، ماں سے مل نہیں رہا، مانوس نہیں ہے۔ نہیں بھائی آپ کو ملنا پڑے گا اپنی ماں سے، اب پہلے تو بچے تھے اب بڑے ہو گئے، باپ ناراض ہو خوش ہو، بولو بھائی ابا اماں آپ کے اختلافات ہوں گے، میں تو میرے لیے میرے رب نے ماں کے قدموں میں بھی جنت رکھی ہے اور باپ کے قدموں میں بھی۔ تو باپ نہیں ملنے دے رہا تو ماں سے نہیں ملے۔ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں 20 سال ہو گئے ماں سے اب تک نہیں ملے ہیں، تو ماں کو دیکھے ہوئے عرصہ گزر گیا، تو بہت بڑا جرم ہے۔ صرف ملنا کافی نہیں ہے، خیر خیریت، اس کی خبر گیری پراپر وے میں، ٹھیک ہے نا؟ ابا یہ نہیں کہ ابا اما الگ ہے تو آپ ابا آدھے ابا ہو گئے، پورے ابا ابھی بھی وہی ہیں۔ مفتی صاحب میں نے جو اپنے مائی کے رشتے کی، اچھا مائیں بعض دفعہ دھمکیاں دیتی ہیں، تو اپنے باپ سے ملا تو دودھ نہیں بخشوں گی میں، دیکھنا میں کیا کروں گی۔ ماں کو دھمکی دینے تو ماں کو جواب نہیں دو، جواب دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ چھپڑ میں مل لو جا کے، اماں کو بتاؤ چھپڑ میں ملو۔ مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں کہ تو مل کے دیکھ، میں یہ نہیں، میں یہ نہیں، کوئی بات نہیں، دھمکیاں دے۔ بعد میں مائیں کہتی ہیں کہ دیکھو اب یاد آ رہا ہے اس کو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ بھائی جو بھی کیا ابا کیا ہے؟ ابا ہے، اللہ نے بتایا بھائی، اللہ نے حق بتا دیا ہے، تو چھپڑ میں مل لو، ماں کو بتاؤ ہی نہیں، ملتے رہو جا کے۔ اسی طرح باپ نے دھمکی دی ہوئی ہو کہ اماں سے ملے تو میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، چھپ کے مل لو۔ ملنا ضرور ہے، نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہو نہ ماں کو۔ ساس سسر کا بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ شوہر بیوی پہ پابندی لگاتا ہے، تو اپنی ماں سے ملی تو میں دیکھ کیا کرتی ہوں، کیا کرتا ہوں میں، یہ بھی ایسے کیسز بھی آتے ہیں۔
تو خواتین رابطہ کرتی ہیں, ہم کہتے ہیں چھپڑ میں جا کے ملو اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. شوہر کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ بیوی پہ پابندی لگا دے کہ وہ اپنی ماں باپ سے ملے, اس پہ پابندی لگا. ہاں یہ کر سکتا ہے کم ملو, کیونکہ بعض دفعہ جب ماں سے مل کے آتی ہے پھڈا ہوتا ہے. بعض عورتیں جب اپنی ماں سے مل کے آئیں گی جھگڑیں گی ضرور, اماں اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں ڈال دیتی ہیں. تو کم کر دو ایسی صورت میں, سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا, یہ خواتین ٹینشن میں نہ جائیں. تو ایسے موقع پہ کم کر دو, لیکن روک دو کہ ماں سے ملے ہی نہیں, باپ سے ملے ہی نہیں, بھائیوں سے ملے ہی نہیں, یہ خونی رشتے ہیں بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل. ہم اللہ کے کو مانتے ہیں, کلچر کو نہیں فالو کرنا ہم نے. ایک جگہ میرے سامنے کیس آیا تو ماں اور بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئیں, 25-30 سال کی. تو ماں اپنی ہسٹری بتا رہی ہے, کوئی گھریلو کیس تھا ان کا, کوئی بچی کا طلاق کا مسئلہ تھا. تو میں نے کہا ان کے والد کیوں نہیں آئے؟ یعنی والد صاحب سے تو 20 سال پہلے ہماری علیحدگی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا پھر وہ بچیوں کے باپ کو تو انوالو تو ہونا چاہیے نا بچیوں کے مسائل میں, وہ آپ سے علیحدگی ہوئی تھی نا بچیوں سے. کہہ رہی نہیں پھر ہم نے ملے ہی نہیں, اور پھر بیٹیاں بھی کہ ہم تو اپنے باپ کو نہیں ملتے, ہم نے تو شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی. بڑا مجھے غیرت آئی یار, یہ بیٹیاں کیسے اپنے منہ سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھنی. تو ایسے اولاد کو ڈرنا چاہیے, کل تمہاری بھی اولاد ہوگی. مکافات عمل ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن وہ اتنے کہ اگر میں ان کے باپ کے حقوق بیان کرتا, اس ماں نے رکھ کے میرے کو چماٹ لگانا تھا کہ 20 سال جو میں نے ذہن بنایا ہے اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارا پانی پھیر دو اس پہ. مفتی سے میں نے جگہ اپنے بھائی کے رشتے کی بات کی ہے تو کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, تو ابھی آج کل انہوں نے ہاں کر دی ہے. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لڑکی میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ لڑکی کو شوگر ہے, لیکن آج انہوں نے بتایا کہ لڑکی کو انسولین بھی لگتی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ کیا رشتہ ہمارے لیے مناسب ہے, کیونکہ پہلے ہی ہمارے گھر میں بہت مسئلے مسائل, رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کسی کی شوگر کی وجہ سے کیوں اس بیچاری کا رشتہ توڑواؤں, یہ خود فیصلہ کرو میرے بھائی. تو شوگر اگر کنٹرول میں ہونا تو 99 سال بھی شوگر کے مریض زندہ رہتے ہیں. میرے نانا کو 40 سال شوگر تھی, 99 سال میں فوت ہوئے تھے. 40 سال شوگر رہی ہے اور فوت کب ہوئے؟ سوچو شوگر نہ ہوتی تو کب فوت ہوتے. تو یہ فیصلہ خود کرو. اگر لڑکی میں دوسری کوئی خرابی نہیں, اخلاق اچھے ہیں اور شوگر بھی اتنی ہے کہ انسولین لے کے چلتی رہے, وہ کھاتی رہے. شوگر کے مریض تو ایسے پھوڑتے ہیں. ہماری خالہ کو شوگر تھی, میں لڈو نہیں کھاتا, میری عادت ہی نہیں ہے نا. تو ہماری خالہ کو ٹائٹ شوگر تھی, ایک رسگلہ اٹھایا ٹیکا لگایا, دوسرا رسگلہ اٹھایا ٹیکا لگایا, تیسرا یا ایک ہی ٹیکے میں زیادہ وہ دوا بھر لی. ان کو پتا ہوتا تھا اتنی شوگر ہے تو اتنی انسولین لینی ہے. ہم نے کہا آپ کے زیادہ مزے ہیں بھائی. تو یہ شوگر بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکے لگاتے رہو پھوڑتے رہو. تو اب مجھے نہیں پتا اس لڑکی کو کس لیول کی شوگر ہے, تو آپ خود فیصلہ کریں میرے بھائی. باقی کر لو یار, دنیا مسافر خانہ ہے یار. اگر اس میں اور کوئی خرابی نہیں ہے کر لو, پھر ایک اور کر لینا بغیر شوگر والی کے, اس کو بلڈ پریشر ہوگا. ایک کر لینا, ایک گردہ ہو جس کا. میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ آیا, جب میں پرانی بات ہے, اب تو چانس ہی ختم ہو گیا. تو اس کا ایک گردہ تھا, ایک گردہ نہیں تھا. میں نے ہاں کر دی, میں نے کہا چلو گزارا چلائیں گے, پھر ایک گردے پہ گزارا چلائیں گے. لیکن ان لوگ کے نخرے اتنے, اب تو پرانی بات ہو گئی, کس کو پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. بات ہے میرے خیال 2012-13 کی. تو یار اتنے نخرے وہ لوگ کر رہے تھے. میں نے کہا میں گردے پہ کمپرومائز کر رہا ہوں. جس کے 2 گردے ہوتے ہیں, ایک خراب ہوا تو چلو آدمی کہتا ہے دوسرا تو ہے نا, ان کا تو ایک گردہ خراب ہوا تو گیا گردہ ہی گیا. تو میں نے کہا میں ایک گردے پہ قبول کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا آپ بھی کمپرومائز کرو نا. ان کو پورے ان کے اتنے نخرے تھے. میں نے کہا رہنے دو بھائی, ہمارے تو پورے 2 ہیں, یا تو ہمارا بھی ایک ہوتا, ہم کمپرومائز کرتے ہیں. جی کیا بول رہا ہے بھائی, مائک دے دو یار ان کو, یہ بھائی سوال پوچھ رہے ہیں. تو اب بات پرانی ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ ان کی بات ہو رہی ہے. میں جب قصہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا پھر بیان کرتا ہوں. آواز نہیں آواز آئی ہے بھائی یار, یہ بہت سارا پرچیاں ہیں, کس کا جواب دوں گا میں, بہت ہو گئے, بس ٹائم بھی بہت ہو گیا. یہ اگلے اتوار کو دے دیں. ابھی لوگوں کو 1-2 سوال بس سلام کا. ایک دن میرا محمد گل نے آپ کو سلام بھیجا جی, علیکم علیہ السلام. محمد گل کو میرا بھی سلام. صاحب, ابھی گھر والی کو 3-4 مہینے ہوئے, میں نے ڈیورس دیے, تو وہ نہیں رہنا چاہتی تھی. تو یہاں تک کہ ابو نے بولا کہ الگ رہ رہی ہے تو الگ رہ لے, میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میرے ساتھ رہے. اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہ رہی, تو میں نے اس کو طلاق دی. تو کیا ہے, یعنی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, آپ نے پھر طلاق دے دی. کتنی طلاق دی؟ صاحب نے کہا کہ الگ رہ رہی, الگ رہ رہے, میرے ساتھ اگر رہنا چاہ رہی میرے ساتھ. اس کے باوجود طلاق کے بعد نہیں, طلاق سے پہلے, طلاق سے پہلے جب نہیں تو دے دی نا. کتنی؟ 3 طلاق. 3 تو دینی نہیں چاہیے. خیر اب دے دی تو ختم. مفتی صاحب میں اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا, اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتا تھا. اس سے میں تو پیار بہت کرتے تھے تو نہیں دینی چاہیے تھی نا میرے بھائی. اب وہی پورا بیان ہوا ہے, اب جو ہو گیا مٹی پاؤ, کسی اور سے پیار کرو. اب ایسا نہ ہو کسی اور بھی کہیں اور اس دوران شادی کر لے, دل کے ارما آنسوں میں بہہ جائیں گے, ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. چلیں بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں, بس بہت ٹائم ہو گیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں جم میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو زیادہ تر جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سامنے شیشہ ہوتا ہے, تو شیشے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جائز ہے؟
شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ توجہ بڑھتی ہے، آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو باقی کوئی ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جگہ ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آخری سوال لے لیں یار، اور بہت بیچارے لوگ، وہ بیچارے کافی دیر سے، بس وہ لال قمیض والا جو ہے نا. جی السلام علیکم صاحب. ایک مائک تو آن کریں، بس لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال ہے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مائک چوتھے سپارے کی آیت ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ تم ہرگز بھلائی کی طرف نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کر دو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بعض دفعہ اپنے جو کام کرنے آتے ہیں ہمارے گھروں میں خواتین، ہم ان کو کوئی کپڑے وغیرہ دے دیتے ہیں ہمارے خود کی استعمال کیے ہوئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی سستی چیز صدقہ نہ کرو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیا لباس پہنے تو پرانے کو صدقہ کر دے وہ. تو اب اس میں یہ سوچنا ہم پرانی چیز صدقہ کر رہے ہیں ثواب نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے. پرانی چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کیا کر دی جائے؟ صدقہ. ہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ کہتے ہیں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو، تو یہاں نیکی سے مراد ہے اعلیٰ اور کامل درجے کی نیکی. البر میں الف لام عہد کا ہے، یعنی خاندانی نیکی تو یہ ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو. تو کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے، جو تگڑا صدقہ کرنا چاہیے جس سے تھوڑا سا دل پہ ایک لگے کہ یار کچھ ہلے آدمی اندر سے، کبھی کبھار، اور وہ اتنا نہ ہو کہ کل دوسروں سے ادھار مانگتا پھر رہا ہو. تو آیت کا یہ مطلب ہے. چلے میں سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت